بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ایک دینی عالمگیر کو بیرون ملک میں ایسی جگہوں پر بیٹھنے کا موقع ملا جہاں عیسائیوں کا پادری بھی بیٹا ہوتا تھا، یہودی کا ربائی بھی ہوتا تھا اور ہندوؤں کا پنڈت بھی ہوتا تھا۔ گویا مختلف مذاہب کے عالم ہوتے تھے اور ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب کے بارے میں بات کرنی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی نے پوچھا کہ آئندہ جب ہماری محفل ہوگی تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ اس عالم صاحب نے کہا کہ ہر مذہب والے کے پاس جو اللہ کا کلام ہے اس کی تلاوت کرنی چاہیے اور پڑھ کر سمجھانا بھی چاہیے کہ اس کا خلاصہ کیا ہے۔ اس بات پر سب آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ جب اگلی دفعہ پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے اس عالم سے کہا کہ آپ ہی ابتدا کریں۔ اس مولانا نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کا خلاصہ بھی انہیں سمجھایا، کیونکہ یہ فاتحۃ الکتاب ہے۔ مولانا کے بعد عیسائی کی باری تھی۔ اس نے بائبل پڑھنی شروع کی۔ جب اس نے بائبل پڑھی تو مولانا نے اس سے کہا کہ مجھے ایک بات کی وضاحت مطلوب ہے۔ وہ کہنے لگا کیا وضاحت مطلوب ہے؟ مولانا نے کہا کہ آپ بائبل کس زبان میں پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگا انگریزی زبان میں۔ مولانا نے کہا کہ آپ اللہ کا کلام پڑھیں۔ اللہ کا کلام تو انگریزی زبان میں نازل نہیں ہوا تھا۔ چونکہ یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہر مذہب والے کے پاس جو اللہ کا کلام ہے وہ پڑھیں گے، اس لیے آپ اللہ کا کلام پڑھیں۔ وہ کہنے لگا جی وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس تو صرف اس کا انگلش ترجمہ ہے جو کہ انسانوں کے الفاظ ہے۔ آگے یہودی بیٹا تھا، وہ کہنے لگا پھر تو ہمارے پاس بھی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ مولانا نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ جس زبان میں ہماری یہ کتاب نازل ہوئی آج وہ زبان بھی دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔ اس زبان کو پڑھنے اور سمجھنے والے ہی موجود نہیں تو وہ کتاب کیسے پڑھے؟ بالا آخر سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پوری دنیا کے ادیان میں سے صرف دین اسلام والے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام اصلی شکل میں آج تک موجود ہے۔ جب مولانا نے انہیں بتایا کہ اس کتاب کے ہمارے ہاں حافظ بھی موجود ہیں تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ مولانا نے کہا کہ آپ کی کتاب کے کسی ایک صفحہ کا حافظ اگر موجود ہو تو مجھے دکھائیے۔ اول تو کتاب ہی محفوظ نہیں اور جو کچھ موجود ہے اس کے ایک صفحہ کا کوئی حافظ موجود ہی نہیں۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے صرف دین اسلام کو بخشا ہے۔ 8 آدمیوں پر تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو جانتا ہو اور پھر بھی ہنسے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ یہ دنیا آخر ایک دن ختم ہونے والی ہے پھر بھی اس میں رغبت کرے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ ہر چیز مقدر سے ہے پھر بھی کسی چیز کے جاتے رہنے پر افسوس کرے۔ تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت میں حساب کا یقین ہو پھر بھی مال جمع کرے۔ تعجب ہے اس شخص پر جس کو جہنم کی آگ کا علم ہو پھر بھی گناہ کرے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کو جانتا ہو اور پھر بھی کسی اور کا ذکر کرے۔ تعجب ہے اس شخص پر جس کو جنت کی خبر ہو پھر بھی کسی چیز میں راحت پائے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو شیطان کو دشمن سمجھتا ہو اور پھر بھی اس کی اطاعت کرے۔ بد نظری کے انتہائی خطرناک نقصانات۔ بدنکاہی کے مضرات اس قدر ہے کہ بسا اوقات اس سے دین و دنیا دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ آج اس روحانی مرض میں مبتلا ہونے کے اسباب بہت زیادہ پیلتے جا رہے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس کے بعض مضرات اور ان سے بچنے کا علاج مختصر طور پر تحریر کر دیا جائے تاکہ اس کے مضرات سے حفاظت کی جا سکے۔ چنانچہ حسب ذیل امور کا اہتمام کرنے سے نظر کی حفاظت بسہولت ہو سکے گی۔ 1. جس وقت مستورات کا گزر ہو اہتمام سے نگاہ نیچی رکھنا۔
خواہ کتنا ہی نفس کا تقاضا دیکھنے کا ہو۔ 2، اگر نگاہ اٹھ جائے کسی پر پڑ جائے تو فوراً نگاہ نیچی کر لینا، خواہ کتنا ہی گرانی ہو، خواہ دم نکل جانے کا اندیشہ ہو۔ 3، یہ سوچنا کہ نگاہ کی حفاظت نہ کرنے سے دنیا میں لذت کا اندیشہ ہے، طاعت کا نور سلب ہو جاتا ہے، آخرت کی تباہی یقینی ہے۔ بدنگاہی پر کم از کم 4 رکعت نفل پڑھنے کا اہتمام اور کچھ نہ کچھ حسب گنجائش خیرات اور کثرت سے استغفار کرنے کا معمول بنا لینا چاہیے۔ 5، یہ سوچنا کہ بد نگاہی کی ظلمت سے قلب کا ستیاناش ہو جاتا ہے اور یہ ظلمت بہت دیر میں ہوتی ہے، حتیٰ کہ جب بار بار نگاہ کی حفاظت نہ کی جائے باوجود تقاضے کے اس وقت تک قلب صاف نہیں ہوتا۔ 6، یہ سوچنا کہ بدنگاہی سے میلان سے محبت اور محبت سے عشق پیدا ہو جاتا ہے اور ناجائز عشق سے دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ 7، یہ سوچنا کہ بدنگاہی سے طاعت، ذکر، شغل سے رفتہ رفتہ رغبت کم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ترک کی نوبت آ جاتی ہے، پھر نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ جزاک اللہ۔